اس بندے نے اچھی خاصی مسجد کو اسٹوڈیو بنا کر رکھ دیا ہے۔ کوئی کیمرہ پکڑ کے کھڑا ہے، کوئی لائٹس پکڑ کے کھڑا ہے، کوئی ڈرون اڑا رہا ہے، باقاعدہ اسٹریمنگ کی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس پروڈکشن سیٹ اپ کے بیچ میں ڈاکٹر سبیل اکرام نماز تراویح پڑھا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے کیمروں کے درمیان کیا عبادت کے اندر وہ ذوق پیدا ہوگا جو ہونا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل ہوگا۔ جب آپ کی اپنی آواز ریٹرن آپ کو آ رہی ہوتی ہے خوبصورت انداز میں تو آپ زیادہ ذوق سے پڑھتے ہیں۔ اکثر مساجد میں امامت کا موقع ملتا ہے، جہاں کا ساؤنڈ سسٹم زیادہ اچھا ہوتا ہے وہاں زیادہ مزہ آتا ہے پڑھنے میں، رکعتیں لمبی ہو جاتی ہیں ساؤنڈ سسٹم کی بدولت۔ تو یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ کسی سنگر کو بولے نا بغیر ساؤنڈ سسٹم کے گانا گا کے سنائے، وہ ساؤنڈ سسٹم ہونے کے بعد بھی نہیں سنائے گا، کیونکہ سنگر کو آٹو ٹیون کی ضرورت پڑتی ہے، وی ایس ٹیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ مولوی تو اتنا کچھ نہیں مانگ رہے، ذرا سا ریورب چاہتے ہیں اپنی آواز میں تاکہ زیادہ دلچسپی سے پڑھا جائے، لمبی لمبی رکعتوں میں تھکاوٹ محسوس نہ ہو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جنہیں یہ کیمرے تو نظر آ رہے ہیں لیکن وہ ذوق، وہ شوق نظر نہیں آ رہا جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہا ہے انہی کیمروں کی بدولت۔ آج ایک معمولی سی ٹک ٹاکر بے حیائی پھیلانے کے لیے جو ویڈیو ریکارڈ کراتی ہے نا، وہ بھی مرر لیس کیمرہ استعمال کر رہی ہے، جس کی کم از کم قیمت 2 سے 2.5 لاکھ روپے ہے۔ بڑے ٹک ٹاکرز کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، جو پورا پروڈکشن ہاؤس ساتھ لے کے گھومتے ہیں، جن کی ایک ویڈیو کا خرچہ 60 سے 70 ہزار روپے آتا ہے، جو اس معاشرے میں ناسور بنے ہوئے ہیں۔ وہاں کسی کو ریاکاری نظر نہیں آتی، وہاں سب کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ کروڑوں روپے کے اسٹیج سجا کر 4 گانے سنانے والے ہمارے یہ گلوکار تھوڑا زور زیادہ کیا لگا لیں تو کمنٹس کے اندر ماشاءاللہ کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں، انہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے، کامیابی کی دعائیں دی جاتی ہیں، لیکن جب قرآن کو دلوں میں اتارنے کے لیے تھوڑا سا خرچہ کر دیا جائے تو ان سے ہضم نہیں ہوتا۔ یہ واقعی شرم کا مقام ہے۔ ڈاکٹر سبیل چاہتے تو USA یورپ کے اندر ایک عیاشی والی زندگی گزار سکتے تھے۔ ہمارے پاس اربوں کی بے تحاشا مثالیں موجود ہیں جو زندگی کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں اور دنیا ان کو اسلامک پرسنالٹی کے نام سے جانتے ہی ہے۔ کیا ڈاکٹر سبیل کے لیے یہ سب ممکن نہیں تھا؟ لیکن نہیں، انہوں نے دین حق پر چلنے کا فیصلہ کیا، اپنے کاروبار کو، اپنے شوق کو دینی سانچے میں ڈھال کر ایک منفرد لائف اسٹائل بنایا جو کہ ہم سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اور ہمیں ہضم ہوگا بھی کیوں؟ ہم نے تو مولویوں کا ایک تصور دماغ میں بنایا ہوا ہے کہ وہ 20-25 ہزار میں گزارا کرے گا۔ ہمیں وہ مولوی کہاں قبول ہے جس کا اپنا کاروبار ہو، جس کا اپنا گھر ہو، جو بڑی گاڑیوں میں گھومے، جو برانڈڈ کپڑے پہنے اور پھر دین کی خدمت بھی کرے؟ ہمیں ایسا مولوی کہاں قبول؟ اور یہ تنقید کرنے والے کوئی غیر نہیں ہے، یہ بھی ہمارے اپنے ہیں، یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی آواز زیادہ پیاری لگے، یہ بھی چاہتے ہیں کہ اچھے ساؤنڈ سسٹم میں پڑھیں، یہ بھی یہ تمام تر کام کرنا چاہتے ہیں جو ڈاکٹر سبیل کر رہے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ یہ کر نہیں پاتے تو اس لیے تنقید آسان ہو جاتی ہے۔ مجھ سے بہت سارے حافظ رابطہ کرتے ہیں رمضانوں سے پہلے کہ ہم نے فلاں مسجد میں تراویح پڑھانی ہے، وہاں کا ساؤنڈ سسٹم اچھا نہیں ہے، کوئی ایسی جگاڑ بتا دیں کہ ہم اپنی آواز میں تھوڑا ایکو لا سکیں، کوئی ایسی ڈیوائس بتا دیں کہ ہم ریورب ڈال سکیں۔ جو بھی قرآن سناتا ہے ان سب کی یہی تمنا ہوتی ہے اور یہ جائز ہے، لیکن جو کر بیٹھے وہ خوش ہو جائے، جو نہ کرے وہ صبر کرے، حاسد بن کر تنقید تو نہ کریں۔ اور آخر میں ڈاکٹر سبیل صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے جو قرآن کا کام کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں جو آپ نے قرآن کا ذوق پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً اس کا بڑا اجر دے گا۔ آپ کی آواز میں ایسا جادو ہے جس نے لاہور کے شہریوں کو مسجد کے باہر گاڑیوں کی قطاریں لگانے پر مجبور کر دیا ہے۔ تراویحیں تو ہر مساجد میں ہوتی ہیں، لیکن جن لوگوں نے قرآن پر خرچہ کیا ہے اللہ نے وہاں کا ماحول بدل کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے یہاں کراچی میں بھی ایک مسجد تھی، عمر بن عبدالعزیز، جسے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب یہاں شیخ عبدالسلام عزیزی صاحب آئے اور انہوں نے اپنی آواز کا ایسا جادو جگایا کہ لوگ سارا سال اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ کب تراویح آئیں، کب ہم جا کے نماز پڑھیں۔ مسجد کے اندر 10 منٹ کی عشاء کی نماز لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی، کام یاد آ جاتے ہیں، یہاں پر 2-2 ڈھائی گھنٹے لوگ قرآن سننے آتے ہیں صرف اسی آواز کے جادو کی بدولت۔ اب لاہور میں بھی آپ نے ماشاءاللہ زبردست محفل سجائی ہوئی ہے۔ یہ تنقید کرنے والے اس لیے تنقید کرتے ہیں، یہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس مقام تک لے کر آئے اور آپ کو مزید توفیق دے، اسی طرح قرآن سے محبت رکھیں، قرآن کو پڑھیں، لوگوں کے دلوں میں قرآن کا شوق پیدا کریں۔ جزاک اللہ۔ اور یہ جتنے تنقید کرنے والے بھائی ہیں نا یار، آپ محنت کریں، حسد نہ کریں۔